الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو حاجی صاحب نے ابتدا میں بتایا کہ آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور سابقہ کئی سالوں سے اس عظیم الشان دن کو جماعت خدام اہل سنت کے پلیٹ فارم سے منایا جاتا ہے، اور اس میں شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو موضوع بیان کروں گا اس کا عنوان ہے تصوف، تقوی اور امام المتقین کی شان۔ دوستو اور بزرگوں، تصوف جو ہے یہ اس راہ طریقت کو کہتے ہیں کہ جس پر چل کر بندہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے اور دنیا کی تمام آلائشوں سے، تمام ناپاکیوں سے، تمام خرابیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اس کی بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے عظیم الشان ہستیوں نے تصوف کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے دو تین معانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تصوف جو ہے وہ تمام بہترین صفات اور اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنا، اور تمام بری صفات اور پست اخلاق، گھٹیا اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام تصوف ہے۔ یعنی بندہ جس وقت راہ طریقت پر چلتے ہوئے بہترین انسانی ایمانی صفات حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے قرآن میں بیان فرمائی، قرآن مجید کے مختلف آیات میں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل ایمان کی مختلف شانوں اور صفات کو بیان فرمایا ہے۔ جو بندہ بھی اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں داخل کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی میں، آپ کی تابع فرمانی میں، آپ کی غلامی میں دے دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، یا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا ان صفات کی تکمیل ہو جاتی ہے جو
اہل ایمان کی صفات کا معیار ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور اصحاب و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عالی شان صفات کا معیار ہیں۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ کپڑا ناپتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس میٹر ہے۔ آپ لیکوڈ ناپتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس اس کا پیمانہ ہے۔ آپ کوئی زمین ناپتے ہیں، اس کے لیے اس کا پیمانہ ہے۔ ہر چیز کے الگ الگ پیمانے ہیں جن سے ان کو ناپا جاتا ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ اس پیمانے پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کسی صوفی کو، اگر کسی اعلیٰ اخلاق والے بندے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس میٹر، آپ کے پاس پیمانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے اور اصحاب و اہل بیت اطہار ہیں۔ جو بھی شخص صوفی ہے، اللہ کا بندہ ہے اور ولی اللہ ہے، اللہ کے ولیوں میں سے ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور ایک اور صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف اپنی ذات سے فانی ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باقی ہو جانا، یعنی اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو میں ہے نا، میں، اس میں کو ختم کر کے بس تو ہی تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ تصوف کا ایک پیمانہ، ایک معیار ہے کہ بندہ اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے اور میں ختم ہو جاتی ہے اور بس صرف وہ رہ جاتی ہے اور مولا تو ہی تو رہ جاتا ہے۔ اور مجھے جو سب سے خوبصورت تعریف لگی ہے تصوف کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تصوف محبوب کے دروازے پر کھڑا ہو جانا اور کھڑا رہنا ہے، خواہ دروازے سے جھڑک ہی کیوں نہ دیا جائے۔ یعنی محبوب حقیقی رب ذوالجلال کے دروازے پر اور اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا رہنا، اور کھڑا ہی رہنا ہے، منگتے کی طرح کھڑے رہنے ہیں، خواہ اس دروازے سے آپ کو کہا جائے کہ یہاں سے چلے جاؤ، پھر بھی جس طرح ایک مثال ہے، جس طرح کسی کا کوئی کتا ہوتا ہے، اس کو وہ بے شک دھتکارتا رہتا ہے، بٹے مارتا رہتا ہے، سوٹیاں مارتا رہتا ہے، لیکن وہ دروازہ مالک دا چھڑدا نہیں۔ بس صوفی وہ ہے کہ جو اب جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، وہ اپنے مالک حقیقی کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے کی طرف نہ جائے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو تصوف کی، صوفی کی تعریف، اس تصوف کی دنیا کے عظیم الشان ہستی جنہوں نے ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھی ہے کہ جو 1000 سال کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ و تابندہ ہے، اور وہ عظیم الشان ہستی کون ہے؟ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب کشف المحجوب سے میں اقتباس پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور آپ نے جو تصوف کی تعریف کی ہے اور جو صوفی کی تعریف کی ہے، یقیناً آپ کو وہ بات سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ علی جن کا دادا ہے
فاطمہ الزہرا جن کی نانی ہیں اور امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، وہ جو تعریف کر رہے ہیں وہ اتنی اتھینٹک، اتنی عالی شان ہے کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو تصوف کے اس میدان میں سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تصوف کی عظیم الشان ہستی ان عظیم الشان ہستیوں کے نگاہوں میں کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان الصفا صفت الصدیق، آپ یہ فرماتے ہیں کشف المعجوب میں، آپ فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق، کہ صفا جو ہے، تصوف جو ہے، یہ صدیق کی صفت ہے۔ ان اردت صوفیاً علی التحقیق، اگر تو حقیقت میں صوفی بننا چاہتا ہے تو پھر جو صفا کا معیار ہے، جو صفا کا جو اعلیٰ ترین صفت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات میں ہے۔ یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ صوفیوں کا امام اور اہل بیت اطہار کی ایک عظیم الشان ہستی۔ سنیں، آپ فرماتے ہیں چونکہ صفائے باطن کا ایک اصل اور ایک فرع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو اور فرع کہتے ہیں شاخوں کو۔ آپ نے فرمایا صفا کی، تصوف کی ایک جڑ ہے اور ایک فرع ہے۔ آپ فرماتے ہیں جڑ کیا ہے؟ جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کے سوا ہر غیر سے پاک ہو جائے، بس اللہ اللہ ہی آپ کے قلب میں آ جائے، آپ کے باطن میں اللہ 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 پوری جڑ پکڑ لے۔ اور اس کی فرع کیا ہے؟ اس کی فرع ہے کہ دنیا غدار سے آپ کا دل خالی ہو جائے۔ یہ دونوں امر حضرت صدیق اکبر ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صفات ہیں۔ یہ دونوں صفتیں، دل میں اللہ اللہ ہو جانا اور اللہ کے سوا ہر چیز کا نکل جانا، اور دنیا غدار سے دل کا خالی ہو جانا، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں صفتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے وہ حضرت اہل طریقت کے امام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اہل طریقت کے امام تھے، اور آپ کے دل کا غیر اللہ سے منقطع ہونا یوں تھا کہ جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معلا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خطیرہ قدس میں تشریف لے جانے کے بعد سارے صحابہ کرام جب شکستہ دل تھے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے۔ جب کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما سکتے ہیں، اس وقت آپ کا دل چونکہ رب ذوالجلال سے جڑا ہوا تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا ہمارے آقا و مولا اپنے رب کریم کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے دل کا دنیا غدار سے خالی ہونے کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ مال و اسباب تھا، جو غلام تھے، جو سب کچھ رائے حق میں دے دیا، اور ایک گدڑی پہن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما خلفت لعیالک، اے صدیق اکبر اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فقال اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرا آپ کے سامنے ایک سوال ہے کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے امام ہیں، اس بر صغیر کے اندر دین اسلام کی اشاعت میں پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار
اور تصوف اور روحانیت کے دریا بہانے میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ اور اگر کوئی آج کا مولوی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی خلیفہ ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روحانی خلیفہ ہیں، تو اس کو شرم سے ڈوب مرتے ہوئے کشف المحجوبی کا مطالعہ کر لینا چاہیے، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کو امام طریقت کہا ہے۔ اگر سیاسی خلیفہ ہوتے تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری ان کو طریقت کا امام نہ کہتے اور صفت صفا کا معیار قرار نہ دیتے، تصوف و روحانیت کا معیار ہی قرار نہ دیتے اگر وہ سیاسی خلیفہ ہوتے اور ان کے اندر روحانیت نہ ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں، متعصب ذہنوں کو اور جن ذہنوں کے اندر دنیا کی حرص و ہوس رچی بسی ہو، گھر کر گئی ہو، ان کو پھر ان عظیم الشان ہستیوں کی شانیں نظر نہیں آتی، اس کے آنکھوں پر صرف دولت دنیا کی پٹی لگی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس تصوف کا حصول، تصوف کا ما حصل وہ بیان کرتا ہوں کہ تصوف کا ما حصل کیا ہے۔ تصوف کا ما حصل ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اس حد تک حاصل کرو جس طرح تقوی حاصل کرنے کا، تقوی اس کی بارگاہ سے میں اپنی نیاز پیش کرنے اور ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو اور مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو۔ مختصر مفہوم بیان کروں کہ مرنے سے پہلے پہلے تقوی حاصل کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ جب اس کی بارگاہ میں پیش ہو تو پاک دل کے ساتھ اور پاک کیفیات لے کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، میں مختصر کرتے ہوئے آپ کو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے چند پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہی روایت ہے، اور یہ محمد بن علی، حضرت محمد بن علی کون ہے؟ حضرت ابو حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ روایت کی ہے۔ ان ابی ہے علی ابن الحسین، نہیں، یہ حضرت محمد بن علی جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کی یہ روایت ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ بید حسن و حسین، کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ کے نواسے ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن کو پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا ہوا تھا۔ فرمایا فقال، پھر فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے گا یا محبت کرتا ہے اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، و اباہما، اور ان دونوں کے والد سے محبت کرتا ہے، و امہما، اور جو ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے، کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن
میرے ساتھ میرے درجہ پر میرے مقام پر کھڑا ہوگا. کون؟ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ان نوازوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے والد سے محبت کرتا ہے، ان کی والدہ سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. ایک اور روایت ہے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جیش بھیجا، ایک جو ہے نا گروپ، کہیں کہ آرمی فوجیوں کا ایک گروپ بھیجا. فیہم علی، ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے. قالت، یہ ام عطیہ کہتی ہیں میں نے کہا فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو رافع یدیہ، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور آپ نے بارگاہ الہی میں یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں نے، آپ دیکھیں صحابہ کرام کو یا صحابیات کو، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات بیان کرتے ہیں اور پھر پوری اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو یا اس ارشاد کو کس کیفیت میں بیان کیا. ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور اس وقت وہ رافع یدیہ، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے بارگاہ الہی میں پھیلائے ہوئے دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں، جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو صحابہ کرام کے مخالف گروپ کی ہے، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خرافات اور بدزبانیاں کرتا ہے وہ گروہ، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نفرتوں اور مخالفتوں اور دشمنیوں کا ایک پورا پلان سامنے لے کر آتا ہے. میں آج آپ کے سامنے انہی کی کتاب میں سے، بلکہ ان کی کتابوں میں سے ایسی محبت صحابہ کرام کے درمیان بیان کروں گا کہ شاید وہ آپ نے اس سے پہلے وہ بات سماعت نہ فرمائی ہو. یہ بات ہے حضرت زرار بن دمرہ کنافی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قریبی ساتھی اور جانثار ساتھی اور مجلس میں بیٹھنے والے ساتھی تھے. وہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے شام تشریف لے گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو. کدے دشمن بھی اوصاف سن دے، کدے سنے ہوئے نے کوئی دشمنی ہوئے درمیان وچ تے او آکھے مینوں فلاں میرے دشمن دے صفتاں بیان کر کے سنا، یہ ان کی کتابوں میں سے موجود ہے. تو حضرت زرار نے کہا اے امیر المومنین مجھے معاف فرمائیے، اور اس جو معافی کی بات ہے نا وہ آپ کو آخر میں معلوم ہوگی کہ انہوں نے ان باتوں کو کہنے سے منع کیوں کیا کہ میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. وہ جب آخر میں بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بات کو میں ناج البلاغہ سے بیان کرتا ہوں. ناج البلاغہ کا حوالہ ہے 77 نمبر پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، وَمِنْ خَبَرِ زرار ابن دمرہ الزبائی عند دخولہ علی معاویہ ومسألتہ لہ عن امیر المومنین، کہ یہ خبر ہے حضرت
یہ روایت ہے حضرت زرار بن دمرہ سے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں سوال کیا حضرت امیر معاویہ نے. وقال فاشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، انہوں نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کئی مواقع پر آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے. وقد ارخى الليل سدوله، کہ جب رات چھا جاتی تھی، وهو قائم في محرابه، اور حضرت مولا علی اپنی عبادت کی محراب میں کھڑے ہو جاتے تھے. قابض علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے. یتملبل سلیم، اور اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کسی شخص کو بچھو کاٹ لیتا ہے اور اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت زرار بن دمرہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور غمگینی کی حالت میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اور وَيَقُولُ، اور آپ اس وقت کہتے تھے یا دنیا یا دنیا، اے دنیا اے دنیا، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا. یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رات کو جب رات چھا جاتی اور ستارے چھپ جاتے، آدھی رات کے وقت مولا علی اپنے محراب میں کھڑے ہوتے، داڑھی کو پکڑ لیتے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کرتے اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے یا دنیا الیک انی، اے دنیا مجھ سے الگ ہو جا. ابھی تعرضتے، تو میرے سامنے اپنے آپ کو کیوں لاتی ہے. ام الی تشوقتے، یا میری دل دادا اور مجھ کو اوپر عاشق ہو کر آتی ہے. لا حان حینو کے، تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے. ہے ہاتا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. غری غیری، تو میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلی جا. لا حاجتا لی فی کے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کسی اور کے پاس چلی جا. قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور ایسی 3 طلاقیں دی ہیں کہ اب اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. آپ دنیا کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، آپ دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں فعیشک کثیر، تیری زندگی بڑی تھوڑی ہے. وخطرک یسیر، اور تیرے خطرے بہت بڑے ہیں، بڑے پھیلے ہوئے ہیں. وعملک حقیر، اور تیری آرزو بڑی حقیر ہے، گھٹیا ہے، تیری آرزو کرنے والے بڑے گھٹیا ہیں. آہ من قلت زاد، آہ آہ کرتے اور روتے اور چیختے چلاتے ہوئے کہتے آہ من قلت زاد، اے افسوس کہ تیرا زاد راہ بہت. کہتے ہیں رحم اللہ علی، یعنی انہوں نے حضرت زرار بن دمرہ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی، اللہ رب العزت علی پر رحمت کرے. واللہ طویل السعاد قلیل الرقاد، وہ خدا کی قسم وہ دن کو جاگنے والے، دن کو یعنی کہ مصروف عمل ہونے والے اور بڑے اپنے آپ کو بڑے کمزور کرنے والے خوب. اور یہ تھا کہ یتلو کتاب اللہ ہے، وہ دن کو اور رات کو اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتے. آنا اللیل و اطراف النہار، دن اور رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے. وَلَوْ رَأَيْتُهُ إِذَا مُثِّلَ فِي مِحْرَابِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ، وہی بات کہہ رہے ہیں. وَغَارَتْ نُجُومَهُ، اگر تو ان کو دیکھے رات جب ختم ہو جاتی اور ستارے چھپ جاتے. وہ قابض علی لحیتی، وہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے. یتململ تململ السلیم، وہ اس طرح تڑپتے جس طرح کسی نے بچھو کو کاٹ لیا ہے.
وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور وہ بڑے بڑے غم کے ساتھ روتے. قَالَ فَبَكَى مُعَاوِيَةَ، اب یہ شیعہ لکھ رہا ہے، شیعہ مولوی عالم لکھ رہا ہے. فَبَكَى مُعَاوِيَةَ، یہ سن کے حضرت معاویہ رونے لگے، یہ سن کے حضرت معاویہ رونے لگے. وقال حسبک یا ذرار، اے ذرار اب خاموش ہو جا، بس اب رک جا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کذالک کان واللہ علی رحم اللہ ابا الحسن، حضرت ابو الحسن علی مولا علی پر اللہ رب العزت راضی ہو، بے شک وہ ایسے ہی تھے. اے ذرار جس طرح تو نے بیان کیا ہے، اب بس کر دے، اب مجھ سے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا ہے. اب حضرت امیر معاویہ یہ سن کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اب بس کر دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی اسی طرح کے تھے، اسی طرح وہ رونے اور تڑپنے والے تھے. دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اب اس کی پوری ایک تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مزید اس سے لطف اندوز ہوں. حضرت زرار بن ضمرہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں تو انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضروری ہی بیان فرمائیں مولا علی کی صفات. حضرت درار نے کہا اگر ان کو اوصاف بیان کرنا ضروری ہے تو پھر سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی مقصد والے اور بڑے طاقتور تھے، ان کا مقصد بہت عظیم تھا، ان کے سامنے بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بڑے طاقتور تھے. فیصلہ کن بات کہتے، اے نہیں بھیا میں تنوں اے کراں گا اے دساں گا، نہیں، جڑی گل کیتی فیصلہ کن گل کیتی، بس اے بات ہے، اس کے بعد اور کوئی گل نہیں، آپ اس طرح گل کر دے. اور عدل و انصاف والے فیصلہ کرنے والے، یعنی فیصلہ کن بات کرتے اور عدل و انصاف پر مشتمل فیصلہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چیف جسٹس رہے. تمام فیصلے حضرت مولا علی کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور ان کو نافذ کرنے کی طاقت اور قوت بھی مولا علی کے ہاتھ میں تھی. پھر کہنے جی حضرت مولا علی نے انہوں نے نہیں دیتی، خلافت نہیں دیتی، پتہ نہیں کہ ظلم کیتے. بھائی مولا علی کے پاس وہ اتھارٹی تھی جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. خلافت سیدنا صدیق اکبر کی تھی لیکن عدالت مولا علی کی تھی. خلافت حضرت عمر فاروق کی تھی، عدالت مولا علی کی تھی. خلافت عثمان غنی کی تھی، عدالت مولا علی کی تھی. اب ان کے درمیان میں کون رکھنے ڈال سکتا ہے، کون جدائیاں ڈال سکتا ہے؟ ان کے تو اتنے قرب، اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہوئی تھی، یعنی اتنی اتھارٹی دی ہوئی تھی خلافت عثمانیہ میں، خلافت صدیقیہ میں، خلافت فاروقیہ. فرمایا کہ وہ فیصلہ کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک اور صفت بیان کروں، آپ کے دونوں پہلوؤں سے علم کے دریا پھوٹتے تھے، یعنی آپ سراپا علوم الہیہ تھے. آپ معارف الہیہ بیان کرتے تو آپ کے دائیں پہلو سے بھی علوم پھوٹتے، آپ کے بائیں پہلو سے بھی علوم پھوٹتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ سے ہر طرف، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے دانائی ہی دانائی، عقل مندی ہی عقل مندی ظاہر ہوتی تھی. پھر فرمایا دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، دنیا اور دنیا سے وہ گھبراتے تھے. رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا. ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس کے سامنے نیاز پیش کرنا ان کو پسندیدہ، ان کے لیے پسندیدہ عمل تھا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے تھے. یہ ایسے بندے جس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے وہ ایسے آپ ارشاد ایسے کرتے کہ یار یہ کیا ہے، یہ دنیا،
یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ختم، سب ختم، ایسے الٹتے پلٹتے رہتے تھے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے اور اپنے نفس سے یعنی اپنے آپ سے باتیں کرتے اور کہتے یہ کیا ہے، یہ دنیا، یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ سادہ اور مختصر لباس پہنتے اور موٹا چھوٹا جو چیز بھی ہو، چھوٹا موٹی ہر چیز، عام غذا، سادہ غذا کھا لیتے تھے۔ ان کی صفات بیان کریں، پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ کتنے رشتے ملے ہوئے تھے، کتنے معاملات، کتنا مقام اور مرتبہ کہ داماد رسول ہیں، برادر رسول ہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے شوہر کریم ہیں، حسن و حسین کے والد محترم ہیں۔ کتنے اعزازات اور کتنی شانیں ملی ہوئی ہیں، لیکن کیا تھا، ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے تھے۔ یہ تصوف ہے، یہی روحانیت ہے، آپ اپنے قریب بٹھا لیتے تھے، یعنی اپنے درمیان کوئی خلیفے نہیں ہونے سی بھی ہے ہوں جی پیراں تسی مل نہیں سکنے ہو، ہوں تسی جناب باہر نکل جاؤ جی، ہوں ادھر آ جاؤ، ہوں اتھے بہ جاؤ، اتھے بہ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی ہم آپ کے پاس جاتے آپ ہمیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، پھر کیا، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ہمیں ضرور جواب دیتے تھے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت کی، ان کی جو ہے نا پرسنالٹی کی اتنی ہیبت تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ اب باطنی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ظاہری خوبیاں بیان ہو رہی کہ جس وقت آپ مسکرا دیتے تھے تو آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، دینداروں کی قدر کرتے تھے، دینداروں کی قدر کرتے تھے۔ یہ تصوف ہے کہ نہیں؟ یہی تو تصوف ہے، یہی روحانیت ہے، یہی طریقت ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھتے تھے، کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہیں رکھ سکتا تھا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہیں ہوتا تھا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور دعائیں فرماتے تھے۔ پھر فرماتے، پھر حضرت زرار نے کہا، حضرت مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے۔ یعنی جس وقت شان مولا علی سنی تو حضرت امیر معاویہ سے برداشت نہ ہو سکا اور آپ ان کی شان میں یہ قصیدہ سنتے سنتے رونے لگے، تڑپنے لگے، ان کی یاد میں ہچکیاں لے کر رونے لگے، اور فرمایا اتنے رونے لگے کہ آپ کا گلا رند گیا اور آپ کی آواز بند ہو گئی۔ پھر فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک ابو الحسن حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ اے زرار، آپ پوچھنے لگے اے زرار تمہیں ان کی موت سے اور ان کی وفات کا کتنا رنج ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ، تم ان کے قریبی ساتھی ہو، تم ان سے محبت کرنے والے ہو، تمہیں ان کی وفات کا، ان سے جدائی کا کتنا رنج ہے؟ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت زرار نے کہا اس عورت جیسا مجھے غم ہے کہ جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں جس طرح ذبح کر دیا جائے، اور اس عورت کو جتنا اپنے اس بیٹے کی جدائی اور اس موت پر غم ہوتا ہے، مجھے
اس سے بھی زیادہ غم ہے۔ پھر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے اور یہ محفل اس معاملہ پر اختتام ہو گئی کہ زرار بھی رو رہے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی رو رہے تھے، حضرت علی کی شان سنتے، سماعت کرتے ہوئے، قصیدہ سنتے ہوئے اور ان کی شان سنتے ہوئے ایک ایسی محفل پر ایک ایسی رکت طاری ہو گئی کہ سارے دل نرم ہو گئے اور حضرت مولا علی کو یاد کرتے کرتے سارے رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت فرمائے اور اللہ کریم ہم پہ بھی رحمت فرمائے، اللہ کریم ہماری بھی حاضری قبول فرمائے اور ہم سے مولا علی کو راضی فرما دے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہم سے راضی ہو جائیں، اور ان کا فیض، ان کی ولایت کا فیض، ان کے درجات کا فیض اللہ کریم ہمیں عطا فرما کے ہمارے سینوں کو بھی روشن اور منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔